3 وہ وجوہات جب آپ طلاق دینا نہ بھی چاہیں تب بھی آپ کی طلاق ہو سکتی ہے. یہ وہ ٹاپک ہے جو اس ویڈیو کے لیے میں نے چنا ہے. جی ہاں، اور آپ کو بھی جان کر یا سن کر حیرت ہو رہی ہوگی کہ عاقل صاحب آپ تو طلاق کے مسائل پر بڑی تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں. طلاق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہر پہلو پر آپ غور کرتے ہیں، اور اسی لیے ہم نے کاؤنسلنگ سیشن کا سسٹم بھی شروع کیا ہوا ہے کہ آپ ہمیں چینل کی جو بھی آپ فیس پے کر سکتے ہوں طلاق کے مسائل پر، وہ چینل کی سپورٹ آپ کر دیجئے. جس طریقے سے چینل کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کو چینل کی ضرورت ہے، اور چینل کو بھی آپ کی ضرورت ہے. بہرحال تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں اور یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو آڈیو آپ سنیں گے اس کو تسلی سے سنیے گا، اور پھر اس پر مختصر سا میں تبصرہ ضرور کروں گا. جی ہاں، ساس یہ سن لیجیے. السلام علیکم جناب، میں اسرار عباسی ریاض سے بات کر رہا ہوں. ریاض سے اسرار عابد عباسی. صاحب کیسے ہیں؟ امید آپ خیریت سے ہوں گے. ڈسٹربنس بہت ہے. تو سر میرا ایک سوال ہے. میں نے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ دیکھی ہے، ایک مولانا صاحب ہیں، ان کا تعلق پاکستان سے ہے. تو وہ فرما رہے ہیں کہ 3 کاموں کی وجہ سے طلاق دیے بغیر طلاق ہو جاتی ہے. شوہر پہ اس کی بیوی حرام ہو جاتی ہے. بیوی حرام. نمبر 1 وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سسر اپنی بہو کو شوہر کے ساتھ اگر چھو لے تو اس سے جو ہے وہ اس کے بیٹے پہ اس کی بیوی حرام ہو جائے گی. یہ کہہ رہے ہیں کہ سسر اپنی بہو کو اگر شہوت سے چھو لے تو بیٹے پر اس کی بیوی حرام ہو جائے گی. اب گناہ سسر نے کیا ہے، سزا بیٹے کو مل رہی ہے. چلیے خیر، قبول کرتے ہیں ان کی بات. ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شریعت میں اس کا دوبارہ نکاح کا کوئی راستہ نہیں بچتا. دوبارہ نکاح کا بھی کوئی راستہ نہیں بچتا ہے. ٹھیک ہے، چلتے ہیں. نمبر 2 وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ساس جو ہے وہ داماد کے ساتھ اگر ہاتھ ملا لے یا کہیں سفر پہ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ چپک کے بیٹھی ہو، تو اگر ساس کی شوہت پیدا ہو جائے تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ اس کی بیوی اس پہ حرام ہو جاتی ہے. یہ ماں کا درجہ ہے. اللہ انہیں ہدایت دے دے. صرف شہوت سے یا ہاتھ ملانے سے یہ کہاں الٹا بانس بریلی. اللہ انہیں ہدایت دے دے. بہرحال نمبر 3 وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بیٹی اپنے جو ہے نا باپ کو جو ہے نا، یعنی باپ اپنی بیٹی کو شہوت سے چھو لے تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ اس کی بیوی جو ہے نا اس پہ حرام ہو جاتی ہے. تو پھر مطلب باپ اگر بیٹی کو چھو لے شہوت سے تو باپ کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی. ابے بھیا، بیوی کا کیا گناہ ہے؟ بیوی کو تو وہ بیچاری سوئی تھی آرام سے. سزا ملنی چاہیے ایسے بدبخت کو اگر اس نے کچھ کیا ہے، لیکن اس بیوی کا کیا قصور ہے، یا اس بہو کا کیا قصور ہے، یا اس بچی کا کیا قصور ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک مسئلہ آیا تو ایک آدمی تھا، وہ آ کے کہنے لگا کہ میں اپنی بیوی کے پاس گیا تو وہاں آ کے جو ہے نا وہ میری بیٹی سوئی ہوئی تھی بیوی کے ساتھ. بیٹی بیوی کے ساتھ سوئی ہوئی تھی، یعنی کہ اس کی بیٹی اپنی ماں کے ساتھ سوئی ہوئی تھی. سنیں، تو وہ جو بیٹی تھی تو اس کی عمر 5 سال تھی. تو اس کے ساتھ جو ہے نا میں نے ہاتھ لگایا تو اس کی وجہ سے میری تھوڑی کوئی شہوت پیدا ہوگی. بعد میں مجھے پتہ چل گیا کہ یہ میری بیٹی. یہ کون سے جنگل کے لوگ ہیں یار؟ اللہ انہیں ہدایت دے دے. یہ کون سے وحشی لوگ ہیں؟ اللہ ان کی شر سے محفوظ فرمائے. یہ کون سے صوفی اور کیا کہا جائے ان کو، شیطان. اللہ ان کو ہدایت دے دے. تو میں نے اسے کہا کہ بالکل اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بیوی تمہارے اوپر حرام ہو گئی. ساتھ میں وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس میں تھوڑا اختلاف بھی ہے. جو علماء کہتے ہیں کہ
یہ 5 سال نہیں بلکہ 9 سال جو ہے نا وہ بیٹی کی عمر ہونی چاہیے. تو اوکے. سر شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ مولانا صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں؟ نہیں بھائی، یہ مولانا صاحب ٹھیک نہیں فرما رہے ہیں، بالکل غلط فرما رہے ہیں، لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں. اور اس کی دلیل ہمارے چینل پر موجود ہے، فتویٰ سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی کا موجود ہے، اور انہوں نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بھی آدمی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا ہے. گناہ کوئی کرے سزا کسی اور کو ملے، ایسا نہیں ہوتا ہے. نمبر 1، آپ کے سسر نے اگر کوئی گناہ کیا ہے تو اس کی بیوی کہاں سے حرام ہو جائے گی اس پر؟ دوسرے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحرام لا يحرم الحلال، حرام کاری حلال کو حرام نہیں کرتی. حالانکہ بعض اہل علم نے اس حدیث کو ضعیف ہونے کا اس پر فتویٰ لگایا ہے، اس پر کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ بالکل درست ہے. کیوں؟ کیونکہ حرام کاری سے کوئی حلال کام حرام نہیں ہوتا ہے. اس لیے اصولی طور پر اگر وہ زنا بھی کر لے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر وہ زنا بھی کر لے کسی بھی محرمات میں سے، تب بھی اس کی بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی، اس کی بہو اپنے شوہر پر حرام نہیں ہوگی. اگر یہ شخص جان بوجھ کر بھی زنا کر لے اور ساس کے ساتھ یا سسر کے ساتھ کوئی اگر بدکاری کرتا ہے تو اس کی سزا ہے. اگر شریعت اسلامیہ میں کوئی وہاں کسی ملک میں سعودی عرب جیسے قانون وہاں پر قرآن و سنت ہے، اگر کوئی وہاں قرآن و سنت اس طرح کا کام کرتا ہے تو اس کی تو گردن اڑائی جائے گی، الا یہ کہ یہ کہا جائے کہ جناب اس کی بیوی حرام ہو گئی ہے. بیوی کا کیا قصور ہے؟ بیوی کو کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ بہو کا کیا قصور ہے یا بیٹے کا کیا قصور ہے؟ اس کو تو بیچارہ سویا ہوا تھا، اس نے غیر شعوری طور پر اپنی بہو کے ساتھ، غیر شعوری طور پر وہ چاہتا نہیں تھا، اس کے باوجود بھی اس کا بیٹا ہی گنہگار ہے. مطلب ابا کچھ کرے تو ابا کو سزا نہ ملے، بیوی جس کی تھی اس کو سزا دی جائے. تو یہ جنو کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنو. یہی کچھ میں کہہ سکتا ہوں کہ عقل مند لوگ اللہ ان کی شر سے محفوظ فرمائے. اور کچھ نہیں ہے، یہ 3 کام گمراہ کن کام ہے، اور ان 3 کاموں سے طلاق بھی واقع نہیں ہوتی اور کوئی حرمت ثابت نہیں ہوتی. اگر کوئی ایسا کر بھی لیتا ہے اس پر سزا ضرور ہے، لیکن یہ کہنا کہ جناب اس کی بیوی، اس کی ماں فلانے کی رشتہ فلانا حرام ہو گیا ہے، تو یہ بے بنیاد بات ہے. مجھے امید ہے آپ کمنٹس کر سکتے ہیں. واحد قسم کے لوگ ہیں ہمارے یہاں. ایک صاحب کو میں نے دیکھا وہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں. اڑانے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو گمراہیت سے بچانا چاہتے ہیں. آپ کو اس طرح کے باباؤں نے جو قصے کہانیاں گھڑ کے لوگوں کے گھر برباد کیے ہیں انہیں بچانا چاہتے ہیں. آپ بھی اس چینل کی جوائن ممبرشپ کے ذریعے ہمارے ساتھ جڑ کر ہماری طاقت بنیے اور گھروں کے اندر اتحاد اور الفت اور محبت اور مسکراہٹیں پیدا کرنے کی وجہ بنیے.